جی نشہ کر کے آتے تھے, انہیں خود نہیں پتہ چلتا وہ کتنا مار رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. کبھی تو ایک ڈیورس دی ہے, کسی وقت تینوں ڈیورس مجھے دے دی ہیں. کہتا میں نے اس کے منہ پہ تیزاب ڈالنا ہے اور جو اس کے ساتھ جائے گا اس کے اوپر بھی تیزاب ڈال دینا. آپ بے شک شادی پہ اعلان کریں کہ میں بیٹی دے رہا ہوں تو مجھے بیٹی واپس چاہیے. کرن کس چیز کی دھمکیاں دیتا رہا آپ کو؟ وہ مجھے بولتا ہے میں آپ پہ ایسڈ پھینک دوں گا, میں جان سے مار دوں گا. تو وہ بہت تنگ کرتا, بہت پریشان کرتا. میں اس وقت اتنی پریشان بیٹھی ہوں کہ مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ کو مارتا بھی رہا ہے؟ جی. کیسے تشدد کرتا تھا؟ مطلب کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو آگے فزیکلی مارتا رہا ہے؟ جی نشہ کر کے آتے تھے, انہیں خود نہیں پتہ چلتا وہ کتنا مار رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کون سا پیپر ہے, یہ کیا ہے؟ یہ میں پولیس اسٹیشن میں کمپلین فائل کر کے آئی ہوں. یہ دیکھیں. اچھا جی, یہ اپلیکیشن انہوں نے پٹ کی ہے, اپنی سیفٹی کے لیے کر کے آئی ہیں. جی. آپ چاہتی کیا مریم نواز کو ایک پیغام دے دیں؟ مجھے پتا آپ سے بات نہیں ہو رہی, پھر میں ان سے بات کروں گا. آپ ایک پیغام دے دیں مریم نواز صاحب سے, کیا چاہتی ہیں آپ؟ میرے ہسبینڈ مجھے تنگ کرتے ہیں, مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں, مجھے پروٹیکشن چاہیے. پروٹیکشن چاہیے. ان سے زیادہ بات نہیں ہو رہی. میں ان کی محلے دار ہیں اور یہ جنرل کونسلر بھی ہیں, ان سے بات کروں گا کیونکہ عوام کی ان کے ساتھ بہت زیادہ انگیجمنٹ ہوتی ہے. میں ان سے بات کر کے جانوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیونکہ یہ محلے دار تو ہے ہی ہے, لیکن یہ میری بیٹی بھی ہے. ان کا اور ہمارا گھر بالکل قریب تھا. جب ان کے ابو نے ان کی شادی کر دی تو میں نے اس کو اکثر یہی دیکھا کہ آئے دن یہ بیچاری لڑ جھگڑ کے گھر آئی ہوئی ہوتی تھی. ایک دن میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا کرن, تجھے کیا کہتی ہے؟ ایسے ایسے وہ نشہ بھی کرتا ہے, مارتا بھی ہے, اور مجھے کئی بار اس نے ڈیورس دے دی ہے. کبھی تو ایک ڈیورس دی ہے, کسی وقت تینوں ڈیورس مجھے دے دی ہیں. تو یہ پھر اس کے انہوں نے سب نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں خلا لے لیتے ہیں. ڈی جی خان اس کی شادی ہوئی ہوئی تھی, گھر اس کا لاہور اچھرا میں ہے. تو پھر یہ آ گئی, انہوں نے پھر خلا کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا, خلا دائر کی سرٹیفکیٹ لے لیا. اس کے بعد وہ پھر یہاں پہ آ گیا. یہاں پہ آ کے بھی اس کی زندگی خراب کی ہوئی. ہم ایک دن بازار جا رہے تھے تو وہ رستے میں مل گیا مجھے اور اس کو مل گیا. وہ اس کو کہتا تو کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا اس نے مجھے پوچھ تو کہاں جا رہے ہیں؟ ہم بازار جا رہے ہیں. وہاں پہ اتنا زیادہ اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. کہتا میں نے اس کے منہ پہ تیزاب ڈالنا ہے اور جو اس کے ساتھ جائے گا اس کے اوپر بھی تیزاب ڈال دینا. آپ کو بھی ساتھ دھمکی لگی؟ جی مجھے بھی یہی کہا. پھر اس نے میرا گھر بھی پتہ کیا کہ کہاں پہ گھر ہے. اس کا چھوٹا بیٹا لے کے آیا. میرے بیٹے کے ساتھ بھی اس کی کافی زیادہ جو ہے نا مماری ہوئی, کافی زیادہ مماری ہوئی. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے, جو بھی کوئی اس کے ساتھ آتا جاتا ان کے ساتھ بھی وہ اسی طرح ہی کرتا ہے. اتنا بڑا بدماش لاہور میں آ گیا کہ جو کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا, اداروں کو, پولیس کو, محلوں کو, کسی کو نہیں دیکھتا. وہ نہیں دیکھتا بالکل بھی. اس کے بابا نے بھی کئی بار اس کو منع کیا کہ تو نے ڈیورس دی ہوئی ہے تو ایسا نہ کر. پھر انہوں نے یہ کہا کہ کرن بیٹا اب تو خود ہی قدم کوئی اٹھا, کیونکہ یہ ہمارے پاکستان میں ہی ایسا ہے کہ لیڈیز کو اگر طلاق بھی ہو جاتی ہے نا تو وہ ماں باپ کے پاس جاتی ہے بیچاری, تو وہ یہی کہتے ہیں نہیں ہم نے تجھے بس اب یہی سمجھو کہ بیچ ہی دیا ہوا ہے اور جاؤ, تجھے بس جیسے بھی ہے نا وقت ادھر ہی گزارا کرو, تیری تو وہاں سے جو ہے نا ڈولی گئی تھی اور لاش آئے گی. بس یہ کچھ ہوتا ہے. لاسٹ میں مریم نواز صاحبہ آپ کو دیکھ رہی ہیں, ادارے سارے واچ کر رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں ان کو یہی کہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ کو تو کوئی ریس نہیں کر سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے اللہ پاک نے ایک ہمارے لیے ایک فرشتہ سیرت عورت دی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو ہے نا کام یہی ہے کہ لیڈیز کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہیں وہ کر لیں. آپ پہلے بھی بہت اچھے کام کر رہی ہیں اور اب بھی بہت اچھے وہ کام کریں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا پیغام ان کے پاس جائے گا. اور ایسی جو بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, ان کی بہت زیادہ عورت تنگ ہے, بہت زیادہ. سب سے پہلے تو یہ جو ایک جملہ ہے نا جو آپ اپنی بیٹیوں کو بولتے ہیں کہ تمہاری ڈولی جا رہی ہے, تمہاری لاش آنی چاہیے, یہ جملے کا بائیکاٹ کریں. اگر بیٹی آپ نے دی ہے کسی کو تو آپ کہیں, آپ بے شک شادی پہ اعلان کریں کہ میں بیٹی دے رہا ہوں تو مجھے بیٹی واپس چاہیے. کیونکہ گجرانوالہ والا واقعہ دیکھ لیں, آپ لاہور سمنا آباد کا انیکا کا واقعہ دیکھ لیں, ایسے ہزاروں واقعات بھرے پڑے ہیں جس میں بنت ہوا کو تار تار کر دیا گیا. قتل تو کیا گیا لیکن ایسی اس کی مثال بنائی گئی کہ دیکھنے والے صرف توبہ توبہ کرتے رہ گئے اور انسانیت سے یقین کرے کہ یقین اٹھ گیا. برائے مہربانی, بیٹیاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں, آپ ان کو فضول اور بکواس مت سمجھیں. اگر کہیں پہ شادی کیا تو ڈیلی ان سے بات کریں, ہفتے میں ایک چکر ان کے گھر لگائیں, جا کے دیکھیں کہ ہماری بیٹی کس حال میں ہے. آپ جا کے دیکھیں کہ ہماری بیٹی پہ کسی قسم کا کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا. ان سے پوچھیں کہ تم بیٹا یہاں پہ خوش ہو, کچھ غلط تو نہیں ہو رہا. اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہاں پہ پھر آپ شیلٹر بنے اپنی بیٹی کا. آپ اپنی بیٹی کو غلط نہ کہیں, اس کو فورس نہ کریں کہ بھئی تم نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. پھر یہ جب معاملات ہوتے ہیں تو پھر بیٹی آپ کو کسی اور روپ میں ملتی ہے, پھر آپ جناب اپنے منہ پہ تھپڑ مار مار کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن تب پھر وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے. ان سب باتوں پہ عمل کرنا ہے اور ادارے ان کو انصاف دلوائیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.